نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو سامعین محترم، آج جو میں آپ حضرات کے سامنے گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن کے نزول کی تاریخ کیا ہے، قرآن کے نازل ہونے کی تاریخ کیا ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم فرقان حمید دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ سامعین محترم، پھر لوح محفوظ سے اس قرآن کا جو نزول ہوا وہ دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا قرآن آسمانی دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا، اور بیت عزت جس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل کعبۃ اللہ کے محاذات میں ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور یہ جو نزول ہوا تو یہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تو نزول قرآن کی یہ دو صورتیں خود انداز قرآن سے واضح ہے۔ اس کے علاوہ نسائی، بیہقی اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہم وغیرہ حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں کہ جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی کے ساتھ ہوا اور دوسرا تدریجی طور پر ہوا، آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر اور آپ کے قلب مطہرہ پر وہ اترتا رہا۔ تو قرآن کریم کو پہلی مرتبہ نازل کرنے کی اور پورا کا پورا قرآن نازل کرنے کے اندر حکمت کیا ہے، تو امام ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی رفعت شان کو بتلانا مقصود تھا، اس کی شان کو بتلانا مقصود تھا، اور فرشتوں کو یہ بتانا تھا کہ میں جس کتاب کو اتارنے والا ہوں اہل زمین کی ہدایت کے لیے وہ یہ کتاب ہے جو اترنے والی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ شیخ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ نزول کا اس سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر شک اور شبہ سے پاک کیا، اور دو مرتبہ اس کا جو نزول ہوا وہ اسی وجہ سے کہ یہ قرآن ہر شک اور شبہ سے پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے علاوہ یہ دو جگہ اور ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، اس میں سے ایک وہ بیت عزت ہے اور دوسری جگہ وہ بیت لوح محفوظ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے علاوہ یہ دو اور جگہوں پر محفوظ ہے، لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو دوسرا مرتبہ جو تدریجی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، تو اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی کہ جس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، چند سال کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ لیکن یہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس میں کوئی یقینی بات نہیں کہا جا سکتی۔ البتہ بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، بعض روایت میں لکھا ہے کہ یہ 17ویں شب مراد تھی، یہ تاریخ جو تھی یہ 17ویں شب کی تھی، اور اسی طرح بعد نے لکھا ہے جی 29ویں شب تھی، اور بعد نے لکھا ہے جی 27ویں شب تھی۔ اب یہاں پر جو یہاں اگر میں ایک آگے ذرا بڑھ کر اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں کہ جہاں اکثر ہماری مساجد کے اندر اکثر جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی بس 27ویں کو جو ہے نا قرآن مجید کا ختم کرنا ہے، رمضان میں لوگ سناتے ہیں جی بس 27 کو جو ہے نا آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ کیونکہ بس 27 کو جو ہے نا اس کا نزول ہوا تھا۔ نہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی کوئی یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن روایت سے 2-3 تاریخیں جو ہے نا ہمارے سامنے آ گئی ہیں، 17ویں آ گئی، 29ویں آ گئی، 27ویں آ گئی۔ اب اس میں یقینی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ضرور بضرور 27ویں ہی شب ہے۔ تو اس لیے میرا محترم بھائی دوستو، بعض جگہ پر یہ ایک رواج بنا ہے، اور بعض جگہ پر مستقل لوگ اسی رات کو جو ہے نا ختم قرآن کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام احباب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ کوئی اس کو یقینی اور اس طرح کی یہ چیز نہ بنائے کہ بھائی
یہی رات تھی اور اسی رات کا اس کا نزول ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے عوام کے اندر اس طرح کی ایک چیز یہ پائی جاتی ہے، لہٰذا جو کچھ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اللہ پاک بہتر ہی جانتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی تاریخ تھی۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔